مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ کلام مقدس میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے 5 باب اور اس کی 15 آیت میں سے ہم دیکھیں گے۔ اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ کلام خدا کے پڑھے، سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آج میرے عزیزو، ہم یہ تعلیم جو یسوع المسیح نے ایک پہاڑ پر اپنے بہت سے لوگوں کو اپنے شاگردوں سمیت اس بڑے ہجوم کو دی، اور جب اسے روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سے مفکرین اس بات کو کہتے ہیں کہ یسوع المسیح کی یہ تعلیم ایک نئی شریعت تھی جو لوگوں کو دی گئی۔ یہ وہ تعلیم تھی جو خود یسوع المسیح نے اپنے لوگوں کو ہر ایک بات کے بارے میں دی، نفرت پر غالب آنے کے لیے، غصے پر غالب آنے کے لیے، ہم اپنی خاندانی زندگی کو کیسے بحال رکھ سکتے ہیں، اس بات پر یسوع المسیح نے تعلیم دی، اور دوسروں کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ یسوع المسیح نے ہر ایک بات پر ہمیں سکھایا اور تعلیم دی۔ اور یہاں پر یسوع المسیح کہتے ہیں، اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اور یہاں پر چراغ جب ہم دیکھتے ہیں جن گھروں میں یا جیسے چراغ کا جلانا ہے وہ یہ ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ چراغ کو جلا کر کبھی بھی پلنگ کے نیچے یا جو نیچے سطح پر جگہ ہے وہاں پر نہیں رکھا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، ہمیشہ اسے اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے تاکہ پورا گھرانہ اس سے روشن ہو سکے اور پورے گھرانے میں اس کی روشنی پہنچے۔ اور جب ہم اس کو روحانی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو چراغ کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام۔ اور یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر جب ہم اس کلام کو اپنے اندر لیں تو ہم نے محض اس کو اپنے اندر دبا کے نہیں رکھنا، اپنے اندر اس سچائی کو چھپا کے نہیں رکھنا جس سے کیا واقعہ ہوگی؟ تاریکی۔ بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم نے اس کلام کو لے لیا ہے، اس کلام کو قبول کر لیا ہے تو ہمیں اس کلام کو دوسرے لوگوں میں بانٹنا ہے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں، اپنی فکروں کے نیچے کلام کو نہیں رکھنا، اپنی سوچوں میں، اپنی الجھنوں میں ہم نے کلام کو دبانا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ پورے گھرانے کو اس سے روشناس کروانا ہے۔ کلام فرماتا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے تک کلام کی گواہی دو، کلام کو پھیلاؤ تاکہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے۔ اور آج ضرورت ہے کہ اس کلام کو اپنے اندر لے کر ہر اس انسان تک اس کلام کو پہنچائیں تاکہ بہت سی زندگیاں اس کے حضور میں جھکنے والی بن سکے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے آنے میں دیر کیوں ہے؟ یسوع المسیح نے کہا کہ جب تک ہر ایک گھٹنا اس کے حضور نہ جھکے اور ہر ایک زبان اس کے ہونے کا اقرار نہ کرے، ابن آدم اتنی دیر تک نہیں آئے گا۔ تو آج جتنے چاہتے ہیں کہ اس کی آمد ثانی کا وقت نزدیک ہو، یسوع المسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے، تو آج ہمیں اپنے چراغوں کو جلانے کی ضرورت ہے۔ اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں، اپنی فکروں میں، اپنے دل میں دبا کے نہیں رکھنا، بلکہ دنیا میں ان سبھی گھرانوں میں اس روشنی سے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ متعارف کرانا ہے۔ زبور نویس کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو آج اس روشنی کو، آج اس چراغ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے
تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کر سکیں۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس زندہ خدا کی تمجید دوسرے لوگ کیسے کریں، اس کے لیے ہمیں اس کلام کو اپنے اندر لے کر اپنے چال چلن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم نئے عہد نامہ میں رسولوں کے اعمال دیکھتے ہیں تو جب یسوع المسیح کی مصلوبیت کے بعد جو کلیسیا قائم کی گئی تھی، 12 لوگ تھے، اور 12 لوگوں کے بعد ایک شخص جس نے یسوع المسیح کو پکڑوایا، اس کے بعد 11 افراد کی کلیسیا نے جب مل کر اتحاد کے ساتھ خدا کا کام کرنا شروع کیا تو اس سے کیا ہو گئے؟ 120 لوگ ہوئے، اور 120 لوگوں کی جماعت جب اپنے چال چلن کی وجہ سے، اس روشنی کی وجہ سے جو انہوں نے خدا سے پائی، اس چراغ کو جب انہوں نے روشن کیا، جب انہوں نے بالا خانے پر دعا کی اور روح القدس نے انہیں متحرک کیا، تو لکھا ہے کہ 120 کی جماعت سے 3000 لوگوں کی کلیسیا قائم ہوئی۔ یعنی کہ ان کے چال چلن کی وجہ سے، ان کی ریاضت کی وجہ سے، ان کی رفاقت کی وجہ سے، ان کے اس کلام کو نہ دبانے کی وجہ سے 3000 لوگ جو ہیں وہ خدا کو قبول کرنے والے، خدا کے قدموں میں جھکنے والے، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے والے بنے۔ تو آج ہمیں ایک سچے مسیحی ہوتے ہوئے، اس کے پیروکار ہوتے ہوئے اپنے گھرانوں کی فکر کرنی ہے، اور اپنے ہی گھرانوں کی نہیں بلکہ ہر اس گھرانے کی فکر کرنی ہے، تاکہ بہت سے لوگ اس سے متعارف ہوں، بہت سے لوگ اسے جانیں، بہت سے لوگ اس کی پہچان کا، اس کے قرب کا اور اس کی انسیت کا کیا کریں؟ لطف اٹھا سکے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے حضور میں جھک سکے، اور ہر ایک زبان اس کے ہونے کا اقرار کر سکے۔ اور لکھا ہے کہ جب ہمارا چال چلن درست ہوگا، جب ہم اس کی لائق کام کریں گے، روشنی ہمارے اندر سے ظاہر ہوگی، تو لوگ باپ کی تمجید کریں گے جو آسمان پر ہے۔ تو آج میرے عزیزو، ہمیں اس روشنی کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چراغ جلا کر پیمانہ کے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم شریعت کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ کلام اپنے گھرانوں پر جو ہے وہ دروازوں پر، چوکھٹوں پر اس کلام کو لکھ کر لگاؤ، تاکہ تمہارے بچے، تمہارے لوگ آتے جاتے اس کو حفظ کریں، پڑھیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہ کلام تمہارے ماتھوں پر، تمہارے ٹکوں پر، ٹکوں کی مانند ہو، یعنی کہ اس کلام کو ہمیشہ ہم نے اوپر رکھنا ہے، نیچے نہیں، تاکہ آتے جاتے ہم اس پر دھیان کرتے رہیں، کوئی بھی چیز ہمیں ہمارے اوپر غالب نہ آئے، ہمیں اٹریکٹ نہ کرے، بلکہ خدا کا کلام جب اس کی روشنی ہمارے اندر ہوگی تو ہم تاریکی کی تمام قوتوں پر، تاریکی کے تمام کاموں پر غالب آنے والے ہوں گے۔